اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ کئی دنوں سے پوری دنیا میں بالخصوص کشمیر میں خودکشی کی خبریں ہر طرف سے سنائی دے رہی ہے۔ اس پر علماء کرام خطاب کرتے ہیں، نصیحتیں سناتے ہیں، ڈاکٹرز اور جو اس چیز کے ماہر ہیں جنہیں ہم ماہر نفسیات کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو اور ہر کسی کو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کسی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ خودکشی ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس پر بڑا وعید ہے، بڑا سزا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر یہ خودکشی کیا چیز ہے اور کیوں ہے۔ اس سے پہلے ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا، اے خانہ کعبہ، بے شک تیری حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عمدہ اور عظیم ہے، لیکن پھر بھی مومن کی جان و مال کی عظمت اور حرمت آپ سے بہتر ہے۔ اس لیے مومن کی جان و مال کی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو ناپسند فرمایا ہے۔ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے پوری دنیا میں، ان کا ایک رپورٹ ہے کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ایک آدمی خودکشی کا ارادہ کر لیتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے، لیکن ہر 40 میں سے 36 افراد کو بچایا جاتا ہے یا وہ بچ جاتا ہے خودکشی کے بعد۔ اس طریقے سے وہ ان کا ایک اعداد و شمار یہ ہے کہ ارادہ تو ہر 3 سیکنڈ میں ایک آدمی کر لیتا ہے، لیکن ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی سے مر جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں 3 لاکھ لوگ ہر دن میں خودکشی کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو بچایا جاتا ہے۔ آخر یہ خودکشی ہے کیا؟ کیوں اس کی طرف آ جاتا ہے آدمی؟ اس کے کئی وجہ ہیں۔ اس کا وجہ ڈپریشن مانا جاتا ہے، اس کی وجوہات میں سے انسان کی بے روزگاری مانی جاتی ہے، اس کی وجہ میں سے انسان کا کسی کی بھی شدت کے ساتھ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسا فیصلہ آیا ہو جو اس کی ناکامی کا سبب بنا ہو، یا جو اس کی یہ زندگی کے جو اسباب ہے، جو زندگی کے سبب ہے، زندگی چلانے کے وجہ ہیں، ان سارے چیزوں کا بھی اس میں ضرور لینا دینا ہے۔ آخر انسان کیوں اس طرف جاتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے مایوسی سے۔ انسان کے اندر جب مایوسی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے قدم خودکشی کی طرف اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مایوسی ہر چیز سے ہو سکتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے اور بہت سارے علماء نے اس پر بہت سارے اوراق سیاہ کیے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر کے برابر ہے۔ کسی بھی چیز میں نہ ہو، کسی کی چیز میں بھی مایوس ہونا اور پھر مایوسی کی طرف ہی راغب ہو جانا خودکشی کا سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلی کھڑکی جو ہے، دروازہ ہے، وہ مایوسی ہے۔ اس لیے انسان کو مایوس کسی بھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر چاہے دکھ یا سکھ ہو، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ کبھی انسان سکھ آتا ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا ہے، زندگی میں اس کی ایک ریل پیل چلتی ہے، عیش و عشرت سے وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور دکھ آ جاتا ہے، اور آزمائش کی وجہ سے جو دکھ آ جاتا ہے اس وجہ سے انسان مایوسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مایوسی کے کہیں اسباب ہو سکتے ہیں، جب سے میں نے کہا اس کا خود اعتمادی پہ قائم نہ رہنا، اس تنگ ذہنی، کم فہمی، کم علمی، یا اسی طریقے سے اچھی چیزوں پر استدلال نہ کرنا، یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، یا مایوسی کے کہیں ذریعے ہو سکتے ہیں، جیسے انسان کے پاس روزگار نہیں، یا کبھی انسان کے پاس روزگار تھا آج نہیں ہے، یا لوگوں سے بچھڑنا، یا لوگوں کا رویہ، بہت ساری چیزیں اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ سب پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن ساتھ ہی یہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صابرین کے لیے ہی بشارت ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اولئک هم المفلحون، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے غم میں، پریشانی میں، جو چیز انسان کو مایوس کرے اور جو انسان کو متفکر کرے، اور زندگی کے سارے اسباب جو انسان کو مطلب ایسی ٹیڑھی نظر آئے، اس حالت میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جب ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نظر دوڑاتے ہیں طائرانہ طریقے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول پر غم کے پہاڑ آئے، وہ غموں سے، وہ پریشانیوں سے اتنا مطلب اتنے پہاڑ ان پہ آئے کہ ان کی داستانیں، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی قائم کی ہے، اور آج بھی دنیا میں تواریخ کے ہر پنے پہ ان کو دیکھا جاتا ہے اور لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ میں یہاں ذکر کروں گا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کے غم اور ان کی جو تکلیفیں تھیں، یونس علیہ السلام کے بارے میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ بدن پہ کیڑے پڑنا اور کوئی اس کے سامنے بیٹھتا ہی نہیں تھا، تاکہ اپنی بیویوں نے اس سے نفرت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اتنے سالوں اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا، لیکن اپنے اولادوں کا اسے منحرف ہونا اور پھر پلٹنا اور اس کے بعد سے انکار کرنا۔ پھر اسی طریقے سے آپ شعیب علیہ السلام کی بات کریں، آپ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، یوسف علیہ السلام پہ غموں کے پہاڑ، اپنے بھائیوں کے ذریعے سے کنویں میں ڈالنا، پھر باہر نکالنا، پھر فروخت کرنا، پھر اسی طریقے سے جیل میں جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس کے فراق میں اس کی آنکھیں چلی جانا، اس کا بے نور ہو جانا۔ تو اس طریقے سے ہم نے جب دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نے مردوں کو زندہ کیا، ہزاروں مردوں کو زندہ کیا، وہ اندھوں کو روشنی دیے انہوں نے، اس طریقے سے انہوں نے جزامیوں کو، برس والوں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو ٹھیک کیا، لیکن دھیرے دھیرے کر کے ان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ تھے وہی اس کے خلاف ہو گئے، اور کرتے 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 کہ جب انہوں نے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلیب کے یہ پھانسی کے ذریعے سے شہید کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر زندہ بلایا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آنے والے اسباب، یہ دنیا کے اسباب جو تھے، پر ان کے اندر مصائب کتنے تھے، مشاکل کتنے تھے، وہ مصائب کتنے سخت تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے جب حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں حضور کے اوپر غموں کے پہاڑ جو پڑے، وہ رستے سے چلے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، وہ رستے سے چلے تو پتھر مارے جاتے تھے، انہیں اپنی بیٹیاں ہاتھ تھما کے ان کے خاوندوں نے واپس کر دیا، ان کی پیاری بیٹیوں کو اس وجہ سے چھوڑا گیا کہ حضور علیہ السلام کی وہ سچی بات جو ان کو کڑوی لگ رہی تھی وہ انہیں ناپسند آئی۔ حضور علیہ السلام کی وہ سخت ترین دن جب انسان کو یاد آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پہ ڈھانے والے وہ ظلم اور حضور علیہ السلام کے وہ تکالیف انسان کے لیے مشعل راہ ہے کہ مایوسی اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہوئے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ انسان کا یقین کامل ہے تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بس انسان کے اندر یہ چیز رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر چیز، ہر سختی کے بعد آسائش ہے، اور جہاں دھوپ ہوتی ہے وہاں ضرور پھر دھوپ کے بعد دھوپ ختم ہوتی ہے تو وہاں سایہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم اس کے بعد وہ دور یاد کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مصائب اور عالم سختیوں کے پہاڑ، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور کی بات کرتے ہیں،
اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کرتے ہیں، 40 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور پھر مکان کے چھت کے ذریعے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف وہ لوگ اتر آئے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھوکا پیاسا 40 دن کی حالت میں شہید کر دیا۔ آخر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی تھے جن کے بارے میں 10 سے زائد مقامات پر حضور علیہ السلام کی جنت کی بشارت ہے، اور حضور علیہ السلام نے یکے بعد 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں دی، اس لیے ان کو ذنورین کا خطاب بھی دیا گیا۔ آخر کیا وجہ تھے کہ ایسی شخصیت کو 40 دن کے بھوکا رکھنے کے بعد شہید کیا گیا؟ جسد خاکی کو باہر نکالا گیا، اس پر پتھر پھینکے گئے، اس طریقے سے جسد خاکی کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی کتنی تکلیفیں ہوئی کہ وہ جب مسجد میں خطاب کرنے کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ یہ کہتے کہ حکم نہیں چلے گا، آپ کا چلے گا خدا کا، وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے لوگ۔ پھر جب کوفہ چلے گئے، کوفہ والوں کی دعوتوں پر، پھر جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں لوگ شہید ہو گئے، اور پھر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ چین سے سکون سے نہ رہ سکے۔ بالآخر نماز فجر کے اندر ان کے ساتھ چلنے والا، ساتھ رہنے والا، جسے ابن ملجم پورا دنیا اسی نام سے انہیں جانتا ہے، تو انہوں نے اس کو نماز فجر کے سجدے میں شہید کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے جو پہلا لفظ کہا، تلوار جب سر پر گری تو اس کے بعد جو پہلا لفظ تھا، فرمایا کہ میں سرخ رو ہو گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ وہ سرخ روئی آج تک دنیا کے اندر مثال قائم و دائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ پھر جنازے کے اندر بڑی قلیل تعداد میں لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ 10 سے کم لوگ تھے، بعض کہتے ہیں 10 سے زیادہ لوگ تھے، اور تجہیز و تکفین کے لیے تو قبر مبارک وہاں پہ بنائی گئی جہاں آج تک دنیا یہ جان نہیں پائی کہ آخر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا مقدس روضہ کہاں پہ ہے۔ یہ خوف تھا کہ کہیں گستاخ اور شیطان جسد خاکی کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پر پڑھنے والے مصائب اور غم تھے۔ پھر دور آیا حضرت امام حسن کا، انہیں تو باضابطہ طور درجنوں بار زہر کھلایا گیا، اور بالآخر درجنوں ٹکڑوں کے اندر مبارک کلیجہ الٹی کے ساتھ آ گیا اور شہید ہو گئی، شہادت ہوئی ان کی۔ پھر امام حسین کا واقعہ تو علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معلوم ہے، ابو حنیفہ کی شہادت جیل میں، اور کس گھناؤنی سازش کے تحت جیل میں ان کو بھیجا گیا اور پھر سازش کی گئی، پھر وہاں زہر کھلایا گیا اور شہید کیے گئے۔ امام بخاری کے خلاف جو سازش ہوئی ملک میں جانے نہیں دیا۔ احمد بن حنبل کو روز 100 کوڑے مارے جاتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر انسان کے لیے مصائب، غم اور تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہے تو یاد رکھنا چاہیے، اس حالت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی، ہمیں بتائی گئی، ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ حضور علیہ السلام کے غموں کو میں اتنا کہوں گا، جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں انہیں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں حضور علیہ السلام کے غم سنائے جائے، انہیں خلفائے راشدین کی تکالیف سنائے جائیں، انہیں امام عالی مقام حسن کریمین کی تکلیفات سنائی جائیں، تو ان کے اندر وہ طاقت آ جائے گی کہ وہ دنیا کے غموں کو برداشت کریں گی، تکلیفیں سہیں گی، ڈپریشن سے نکل آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے انہیں نبیوں رسولوں علیہ السلام کے کارنامے، معجزات سنائے جائیں، تو وہ اس چیز سے نکل آئیں گے، وہ اس چیز سے وہ نکل آئیں گے اور باہر آ جائیں گے۔ اس لیے میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی طرف جب انسان کا پہلا قدم بڑھ جاتا ہے تو خودکشی کا پہلا
زینہ طے ہوتا ہے اور دروازہ نظر آتا ہے انسان کا۔ پھر جب بار بار مایوسی آ جاتی ہے، بار بار مایوسی آ جاتی ہے، تو مایوسی کے سبب سے، مایوسی کی وجہ سے اور بھی انسان خودکشی کے قریب چلا جاتا ہے، اور بالآخر وہ خودکشی کی اس چیز پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے وہ واپس نہیں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خودکشی کے ہزار اسباب ہو سکتے ہیں۔ بے روزگاری ہے، خودکشی کے اسباب، خود اعتمادی نہ ہونا، یہ والدین کی طرف سے اگر بچوں کو بار بار نفرت کی جائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے، تو یہ ہزار چیزیں ایسے ہو سکتے ہیں۔ یا جو جدید دور میں اس وقت جتنے فتنے ہیں، یہ جو جس کو ہم فتنے کہتے ہیں، اس جدید دور کی ہزار ہاں چیلنجز انسان کے سامنے ہیں، ان چیزوں کا مقابلہ نہ کرنا یا ایک ساتھ ان سے تھک جانا، ہار جانا، یہی وجہ ہے کہ انسان خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، وہ جانتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ غم میں، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں، غیر اعتمادی میں انسان کو ڈالتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے۔ جب انسان کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے تو یقینی طور اللہ تعالیٰ اس سے نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے قرآن میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہیں اور بھی بہت ساری چیزوں سے انسان کو آگاہ کرتا ہے کہ میرے بندے تو میرے طرف آ جا، میں ضرور تمہیں ان چیزوں سے نکالوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، کوئی پوائزن کھاتا ہے، کوئی پھانسی پہ خود کو لٹکاتا ہے، لیکن اس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے والدین پہ کیا گزرے گی جب ان کے ہاں ان کا جنازہ آ جائے گا، جب ان کے ہاں ان کی میت آ جائے گی، جب ان کے ہاں وہ جب میت آ جائے گی تو کیا ان کے والدین پہ گزر جائے گی۔ یقینی طور انہیں سمجھنا چاہیے کہ والدین کی وہ راتیں، وہ راتیں جن میں وہ سوئے نہیں اس بچے کو پالتے پوستے، والدین کی وہ تکالیف جن سے بچے واقف ہی نہیں، کبھی ہسپتالوں میں چکر لگانا، کبھی کھڑا ہو کے ڈاکٹروں کا انتظار کرنا، کبھی چھاتی سے بچے کو سلانا، کبھی سر پر بٹھانا، یہ سارے عیش و عشرت جو اپنے والدین اپنے سارا کچھ لٹاتے اپنے بچوں کے لیے، بالآخر یہ بچے اگر میت کے صورت میں انہیں اپنی شکل دکھاتے ہیں تو یہ ان کے والدین پر اور ایک کاری ضرب ہے، جس سے وہ ساری دنیا، ساری زندگی آنسوں کے سیلاب میں ہی تیرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ مایوسی کی طرف جانے سے پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مایوسی کو دور کرتا ہے اور وہی دور کرنے پہ قادر ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، بتایا کہ ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ کے وقت آپ یقینی طور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہی ہر غم، ہر پریشانی سے انسان کو دور کرتا ہے۔ یہ جو جدید آج دور کے چیلنجز اور مشکلات انسان کے در پہ ہیں کہ انسان کمانے میں فیل ہے، انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہے، انسان کے پیچھے ہزارہ تکالیف اور پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یہ اسی خالق کی طرف سے ہیں، اسی مالک کی طرف سے ہیں، اور وہی خالق انسان کو ان پریشانیوں سے دور کرتا ہے، بچاتا ہے، اور مایوسی کی طرف سے انسان کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس قدم سے بچائیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، جو اللہ کو پسند ہو اللہ ہمیں وہی کرنے کی توفیق دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔